حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے کنویں بئر روما کا پانی بڑا پسند تھا۔ اس کنویں کا پانی نبی بھی پسند فرماتے تھے اور تمام مسلمان اس کنویں سے پانی پیتے تھے، اور اس کنویں کا پانی سب مسلمانوں کو پسند تھا۔ اور وہ کنواں بئر روما ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اور جب اس یہودی کو پتا چلا کہ میرے کنویں کا پانی مسلمانوں کا نبی بھی پیتا ہے اور صحابہ بھی پیتے ہیں، اور وہ اسلام دشمن تھا، نبی کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، اب وہ کیسے پانی پلاتا؟ جب اس کو پتا چلا تو اس نے پانی بیچنا شروع کر دیا، لوگوں سے پیسے لینے لگا۔ اور جب یہ بات نبی کو پتا چلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ ہمیں پانی لینے میں دقت ہو رہی ہے۔ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، اللہ نے جبریل کو بھیجا اور نبی سے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ جو مسلمانوں میں سے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، میں اس کو جنت میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ نبی نے صحابہ کے درمیان اعلان کر دیا۔ جب اعلان کیا اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جب یہ اعلان کر کر نبی بیٹھ گئے تو حضرت عثمان نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا یہ حکم میرے لیے بھی ہے؟ اگر میں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں، کیا آپ اس بات کی ضمانت لیتے ہیں کہ مجھے جنت میں گھر دلائیں گے؟ نبی نے فرمایا، ہاں عثمان، میں آپ کے لیے بھی ذمہ داری لیتا ہوں۔ حضرت عثمان گئے اور اس یہودی کے پاس پہنچے اور کہا کہ کنواں بیچنا ہے، تو یہودی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور کہا کہ عثمان اتنا بڑا تاجر اس کنویں کو خرید رہا ہے، آخر کوئی اس میں تو راز کی بات ہے جب اتنا بڑا مدینے کا تاجر میرے پاس کنواں خریدنے کے لیے آیا ہے۔ وہ یہودی پہلے کہنے لگا کہ میں کنواں نہیں بیچتا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہ بیچنے کی باتیں چھوڑو، تو اس کنویں کی قیمت کیا لے گا؟ منہ مانگے پیسے دینے کا چیلنج کیا تو اس یہودی بھی پگھل گیا۔ ایک طرف اسلام دشمن تھا، مسلمانوں کی دشمنی دل کے اندر تھی، اور دوسری طرف جب اس کو پیسے ملتے ہوئے نظر آئے تو اس نے کہا میں بیچ دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے عثمان۔ حضرت عثمان نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میں کنواں آدھا بیچوں گا۔ حضرت عثمان نے پوچھا کہ آدھا کیسے بیچے گا؟ کیا ہم اس کنویں کے درمیان کوئی دیوار کھڑی کریں گے؟ حضرت عثمان نے جب یہ سوال کیا تو یہودی کہتا ہے یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک دن ہماری باری رہے گی اور ایک دن تمہاری باری رہے گی، اس طرح ہم پانی بیچیں گے۔ اس یہودی کے دل میں یہ تھا کہ عثمان اتنا بڑا بزنس مین آدمی، اتنا بڑا بزنس مین آدمی آخر کنواں خرید رہا ہے تو پیسے کمانے کے لیے خرید رہا ہوگا، وہ لوگوں سے پیسے وصول کرے گا اور بڑا چڑھا کر قیمت سے پانی بیچے گا۔ اس یہودی کے دل میں تو یہ تھا۔ حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے، کیا قیمت لے گا؟ پوری قیمت اس نے لی اور آدھا کنواں بیچا۔ حضرت عثمان نے اس یہودی کو پیسے دیے اور نبی کی خدمت میں آ کر اللہ کے رسول کو بتایا، یا رسول اللہ، اس یہودی نے آدھا کنواں بیچا ہے، ایک دن ہماری باری رہے گی اور ایک دن ان کی باری رہے گی۔ اور اس یہودی نے کہا عثمان کل ہماری باری ہے اور پرسوں تمہاری باری ہے۔ دوسرے دن اس یہودی نے پانی بیچنا شروع کر دیا، اتنی قیمت میں پانی دوں گا۔ اور جب گھر گیا تو سوچنے لگا کہ دوسرے دن جب عثمان اگر 3 روپے کا پانی بیچیں گے تو میں 1 روپے بڑھا دوں گا، یعنی بڑا چڑھا کر بیچوں گا۔ جب اس یہودی کی باری ختم ہو گئی اور جب حضرت عثمان کی باری آئی، نبی نے فرمایا عثمان اس کنویں کو ہم نے خرید لیا ہے، اور اب اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، اور تم کنویں کے پاس جا کر اعلان کر دو کہ یہ پانی آج سے ہم نے خرید لیا ہے اور اس کی قیمت ہمیں ملے گی وہ اللہ کی طرف سے ملے گی۔ اب اس کنویں میں سے جو پانی لینا چاہے لے جائے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو، جو اس کنویں سے پانی لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ عام اعلان کر دیا، اب مسلمان تو کیا غیر مسلم اور سب اس کنویں سے پانی لے جانے لگے، اور اس یہودی کے رشتہ دار بھی پانی لے جانے لگے۔ اس دن کا تو پانی لیا اور ایکسٹرا ایک دن کا پانی انہوں نے جمع کر لیا، تو دوسرے دن اس یہودی کے پاس کون پانی لینے جاتا؟ جب دوسرا دن اس یہودی کی باری آئی، وہ آ کر کھڑا ہو گیا، کوئی پانی لینے والا نہیں، کون پیسہ دیتا
देता जब एक्स्ट्रा पानी जमा कर लिया हो। वो यहूदी बड़ा परेशान हुआ, हजरत उस्मान की खिदमत में आया और आकर कहने लगा आपसे एक काम है। हजरत उस्मान ने पूछा क्या काम है? मैं आपकी चालाकी जान चुका हूं, क्या काम है? हजरत उस्मान से कहने लगा क्या आप आधा कुआं खरीदेंगे? हजरत उस्मान ने फरमाया हम मशवरा करेंगे। जब मशवरा किया नबी से तो नबी ने फरमाया उस्मान उससे कुआं आधा खरीदो, एक शर्त के साथ खरीदो। हजरत उस्मान ने कहा कि एक शर्त है हमारी, एक शर्त है उस यहूदी से। यहूदी ने कहा क्या शर्त है तुम्हारी? हजरत उस्मान ने फरमाया शर्त यह है कि अब उस आधे कुएं के साथ तुम्हें वो बाग भी बेचना पड़ेगा। वो यहूदी बेचने के लिए तैयार हो गया, कहा मैं बाग भी दे देता हूं, मरता क्या ना करता। वो बाग भी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को दे दिया। और जब बाग भी हजरत उस्मान ने खरीद लिया और मुकम्मल तौर पर उस कुएं को मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया है। कितनी बड़ी तिजारत थी। दुनिया में दो तिजारतें ऐसी कामयाब रही है, दूसरी कोई तिजारत इतनी कामयाब नहीं रही जिसमें एक दो मुसलमानों ने दो काफिरों को इस तिजारत पर मुंह मांगे पैसे दिए हैं। एक हजरत उस्मान ने बीर रूमा कुआं खरीदते वक्त उस यहूदी को मुंह मांगे पैसे दिए हैं। दूसरा अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल हबशी को आजाद कराते वक्त जो मुंह मांगे पैसे दिए तो उमय्या इब्न खल्फ को दिए थे। ये दो तिजारतें बड़ी कामयाब रही है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।